نہیں، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، واللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اللہ اکبر۔ لیکن سنو سنو سچائی سنو، جب رسول اللہ کے پاس شفاعت کی بھیک لینے جاؤ گے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو گے یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دے، میری شفاعت فرما دے، تو دوسری حدیث بھی دماغ میں رکھ لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نماز کے وقت تو نرم نرم گدوں پہ سونے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے کھراٹے لینے والوں، گیم کھیل کر کے نمازوں کو ترک کرنے والوں، ذرا دھیان میں لاؤ، اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال و منال کام آئے گا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تیرے سارے پکے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ غور کیجئے، جب حضور کے سوا کوئی آسرا نہیں ہوگا تو دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمے سے باہر ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہے۔ سوچو، اب تھوڑا تصور کرو، نہ ماں کچھ کر رہی تھی، نہ باپ کام آ رہا تھا، نہ بھائی، نہ بیٹے، نہ مال و منال، ایک ہی سہارا تھا، ایک کون؟ آمنہ کے لال، شفیع المذنبین، اور شفاعت کے لیے گئے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، ایسی امید نہیں ہے ان کے کرم سے، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ مسلمانوں، شفاعت کی بھیک مانگنے گئے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ ہمارے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ شفاعت کی بھیک مانگ رہا ہو اور حضور منہ پھیر کر کہہ دے ظالم منافق، نماز کا وقت ہوتا تھا تو گندی پکچر دیکھ کے لیٹا رہتا تھا بستر پہ، آج حضور نے منہ پھیر لیا ہے۔ سچ کہنا میرے بھائی، جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا، حضور ہوں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کون شفاعت کرے گا؟ کون بگڑی بنائے گا؟ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اور صرف تیری دعائی ہے۔ غور کیجئے، آقا نے دنیا میں اعلان کر دیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ پھر کہتا ہوں ان کے رحمت سے، ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں، لیکن ان کی غیرت سے ضرور ڈر لگتا ہے۔ ذرا سوچو، نماز کے وقت میں سونے والوں، نماز کے وقت میں گیم کھیلنے والوں، حتیٰ کہ مسلمانوں کتنے غافل و نماز سے، ماہ رمضان شریف میں بھی نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، سحری کھا کے سوتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، ظہر بستر میں ہوتی ہے، عصر سے تھوڑی دیر پہلے بیدار ہوتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے ہیں اور مغرب کے وقت بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ جانتے ہیں بے نمازی سے رسول اللہ کتنی دشمنی فرماتے ہیں، رسول اللہ کتنا بیزار ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، بے نمازی کو سلام بھی مت کرو۔ حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے، کیا سن رہے؟ حضور کی بات پہ یقین ہے تمہیں تو سن لو، غور کر لو۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کو سلام مت کرو، اور آقا فرماتے اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ اللہ کے لعنتوں کے سائے میں بیٹھتا ہے۔ بتاؤ، جس پر اللہ لعنت کرے اس کو برباد کرنے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں، اس کو برباد کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا جس کو دشمن بنا لے، اللہ جس کا دشمن ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ روایت بھی کعب احبار سے کہ آسمانی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھی، اللہ فرماتا ہے میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ اللہ